بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی پیاس سے صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا۔ جب کربلا میں ہر کوئی جام شہادت پیتا گیا، 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے سامنے مدد طلب کی کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا۔ آسمان ہل اٹھا اور زمین تڑپ اٹھی۔ فرشتے آ گئے اور جنات کہنے لگے، اے حسین ابن علی، حکم کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے میں سے گرا دیتا ہے۔ اسی وقت حضرت بی بی رباب امام حسین علیہ السلام کو بلاتی ہیں اور عرض کرنے لگی، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، آپ کے اس شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کہنے لگے کہ میں علی اصغر کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کر گئے اور فرمایا کہ تمہاری جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے ہے۔ اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگوں، 3 دن سے اس معصوم بچے نے پانی نہیں پیا۔ پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگوں، اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید سے آواز آئی، اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے 6 ماہ کے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمایا، اے علی اصغر، نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا ہی تھا کہ 6 ماہ کے علی اصغر کے لب ہلے اور فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کی صدا سے فوج اشقیاء ہلنے لگی۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ کہیں فوج یزید بغاوت پر اتر نہ آئے۔ آواز لگائی، ہربلا تیر چلا۔ ہربلا کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، تاریخ میں لکھا گیا، اس تیر سے علی اصغر کا نشانہ لگایا اور تیر چلا دیا گیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں۔ ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک علی اصغر کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ علی اصغر کے جسم کا خون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر جا گرا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے
اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے تھے، چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کریں۔ زمین چیخ اٹھی، مولا اس ناحق خون کو میرے اوپر گراتے ہیں تو روز محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ خون کو آسمان کے حوالے کر دوں۔ آسمان سے آواز آئی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اگر اس خون کو ہمارے حوالے کیا تو روز محشر تک ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے خون علی اصغر اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے لوگوں، روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور فرماؤں گا کہ میرے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بچے علی اصغر کو اپنے بازوؤں میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے، حضرت بی بی ام رباب نے رو کر فرمایا، اے مولا، میرے بچے نے پانی پیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے بازوؤں سے ہٹایا۔ جیسے ہی بی بی رباب نے دیکھا تو رو کر عرض کرنے لگی، اے مولا، جس نے میرے بچے کو شہید کیا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ ہم ہر ظلم کو سہ کر صبر کریں، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بسنا ہے۔ آؤ علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت بی بی رباب نے خیمے کے پیچھے گڑھا کھودا اور علی اصغر کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین میں دفن کیا۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے آپ کا سر جدا کر دیا گیا، جب تمام سروں کو کاٹ دیا گیا تو عمر بن